نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جی تو ایک خوبصورت سا ولاگ پلس ایک اچھی سی ریسیپی لے کے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہو چکی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آج کے ولاگ میں ہوگی بات ہماری خاص کر استغفار کی۔ بہت سے لوگ استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور کمنٹ یہی آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہم استغفار تو کر رہے ہیں لیکن استغفار ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، ہمیں اس کے فائدے نظر نہیں آ رہے۔ اور بعض سے لوگوں کے تو ایسے آتے ہیں نا کہ آپ بھی استغفار کرنے کے بعد ہماری زندگی بدل گئی، ہماری دنیا بدل گئی، لوگوں کا رہن سہن، ہمارے ساتھ لوگوں کے معاملات تبدیل ہو گئے، ہمیں زندگی کا اصل مزہ اب چکھنے کو ملا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آج کے ولاگ میں استغفار کا خوبصورت ذکر کیا جائے اور اپنی بہنوں کو بتایا جائے کہ استغفار آپ جب کرتی ہیں تو آپ کون سی غلطی کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا استغفار قبول نہیں ہو رہا ہوتا، یا قبول تو ہو رہا ہوتا ہے پر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ آئیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ ولاگ میں دیکھیں گے آج میں بنا رہی تھی نیشنل کی بریانی۔ اچھا، یہ کوئی ریکمینڈڈ نہیں ہے، یہ جو ہے نا میں گئی تھی شاپنگ گھر کی کرنے، تو میں نے اس دفعہ نیشنل کا بریانی مسالہ لیا، کیونکہ نا میں شان کا بمبئی بریانی مسالہ ایک ہی ٹیسٹ کھا کے نا تنگ آ گئی۔ میں کہتی ہوں بریانی کے تھوڑے مختلف ٹیسٹ ہونے چاہیے، تو اس دفعہ نیشنل کی بریانی لائی، اور پروسیجر تو آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ لیکن فرق اتنا صرف تھا نا کہ بریانی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگا، شاید بہت عرصے بعد ایک مختلف ذائقے کی بریانی کھائی تو بہت اچھا لگا۔ تو آپ لوگ بھی نیشنل کی بریانی ضرور ٹرائی کیجیے گا ایک بار، میرے کہنے پر بہت ہی زبردست بنتی ہے۔ آتے ہیں اپنے خوبصورت سے ٹاپک کی طرف۔ تو میری پیاری بہنوں، پہلے تو آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں نا کہ میری زندگی میں استغفار نے کس طریقے سے چینج لایا، مجھے استغفار نے کس طریقے سے بدلا۔ پتہ ہے پہلے میں بہت اللہ تعالیٰ کی وہ تھی نا کہ نمازی الحمدللہ تھی، قرآن بھی میں پڑھتی تھی۔ مجھ سے اگر آپ دن میں 10 سپارے قرآن پڑھوا لیں گے نا تو 10 سپارے بھی میں آپ کو پڑھ کے دے دوں، اتنا قرآن میں پڑھتی تھی اور پڑھتی الحمدللہ ابھی بھی ہوں۔ پر بتا رہی ہوں صرف آپ کو، ذکر کی طرف میرا کوئی رجحان نہیں تھا، ذکر کی طرف نہ مجھے کوئی رجحان تھا، اور صاف صاف بات ہے نعوذ باللہ نہ مجھے ذکر کی سے کوئی خاص وہ، کیونکہ میں نے نا کبھی ذکر کر کے اس کا مزہ نہیں چکھا تھا۔ زندگی اپنے نارملی جو روٹین ہوتی ہے اسی کی طرف چل رہی تھی، اپنی زندگی میں چل رہی تھی، یوٹیوب کی ویڈیوز بنا رہی تھی، الحمدللہ اللہ پاک نے یوٹیوب پر بھی عزت دے دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے اب زندگی میں مشکلیں پریشانیاں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی انسان کی جو گزر رہی ہوتی ہے صحیح لائن پہ تو اسے محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ زندگی کتنی تلخ ہے، لیکن جب اس کو پریشانیاں آتی ہیں تو پھر وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی ہے۔ تو مجھے ہی پتہ چلا کہ یہ زندگی ہے۔ جب تک شادی ہوئی امیوں کے گھر تھی، اس سے پہلے اور جب شادی ہو گئی تب تک کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جب اللہ پاک نے اپنا گھر دیا اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ہی آزمائشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ آزمائشیں تھیں، قرض آزمائشیں تھیں، بس ساری آزمائش پیسے کی ہی تھی، جو صاف بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آزمائش یہ بھی ہوتی ہے جب انسان جو ہے نا دماغی طور پر بے سکون ہو جائے، ڈپریشن میں چلا جائے۔ میں فل طریقے سے ڈپریشن میں تھی، میں فل طریقے سے بے سکون تھی، ہر ٹائم مجھے یہی سوچ لگی رہتی تھی کہ یا اللہ پاک میں کہاں سے پیسے لاؤں گی، یا اللہ پاک میں کیا کروں گی، یا اللہ میں کس سے مانگوں جا کے۔ ظاہر ہے مجھے بہت شرم آتی ہے، جس نے جتنا اچھا مجھے ہیلپ کرنی تھی اس نے ہیلپ آؤٹ کیا، اب میں کیا کروں، بس میں اللہ سے مانگتی دعاؤں میں۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، ایک دن میں یوٹیوب پہ اسکرولنگ کر رہی تھی تو میں اکثر لوگوں کو سنتی تھی کہ آپ نا استغفار کریں۔ میں پڑھتی تھی پھر چھوڑ دیتی تھی، پھر پڑھتی تھی پھر چھوڑ دیتی تھی، رجحان میرا نماز اور قرآن کی طرف ہی ہوتا تھا، ذکر کی طرف میرا کوئی رجحان نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یقین کریں یار، جب سے میں نے پھر استغفر اللہ کرنا شروع کیا، شروع میں صرف ہر نماز کے بعد نا 100 مرتبہ استغفار پڑھتی تھی، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بس، لیکن دل سے پڑھتی تھی یار۔ کچھ عرصہ میں نے پڑھا، ساتھ میں نا قرض بہت زیادہ ہوتا تھا، تو میں نے نا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا مجھے جو ہے نا ابو نے بتائی تھی کہ آپ بیٹا میرے پاپا جب قرض تھا نا میں یہ دعا پڑھتا تھا، تو تم یہی دعا پڑھو۔ تو نا میں نے یہی دعا پڑھنی شروع کر دی، اور یہ دعا بھی ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یا 14 دفعہ، اتنی کوئی ہزاروں میں نہیں، بس نارمل مقدار کے ساتھ۔ پہلے درود پاک پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا 100 مرتبہ، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لی۔ اس طریقے سے روٹین جو ہے نا الحمدللہ بننی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ
کہ جو میرے معاملات تھے نا وہ جسے اللہ پاک نے خود ہی حل کرنے شروع. ہمیشہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی اتنی مشکل آئی نہیں. میرے اللہ میرے معاملوں کو مشکلوں کو آنے سے پہلے ہی مجھ سے دور کر دیتا تھا. لیکن یہ جو مشکل آئی نا قرض کی، یار یقین کریں اس نے مجھے بہت ذلیل کر کے رکھ دیا تھا. بے وقت جن کے قرض تھے وہ آ کے دروازہ نوک کرتے تھے کہ آپ لوگ تو گھر میں الماریاں بنا رہے ہیں، آپ لوگ تو ہم نے سنا ہے کہ آپ شفٹ ہو گئے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ تھا آپ شفٹ ہو گئے ہیں. مطلب ہر جتنے منہ اتنی باتیں. اور نہ اب ان کو کیا بتائیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور مطلب مالی حالات سے تنگ ہیں. ظاہر ہے جو انسان گھر بناتا ہے نا اسے ہی پتہ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو زندگی کی ساری جمع پونجی لگانی ہے تو یا آپ شادی کریں اپنے بچوں کی یا پھر آپ گھر بنائیں. تو وہی بات ہے، بہت زیادہ لوگوں نے پریشان کر دیا. لیکن جب سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا 5 وقت کی نماز کے بعد، یقین کریں اس کے بعد پہلی جو فائدہ مجھے ملا نا، میری جو ڈپریشن تھا نا، جو مجھے فیل ہوتا تھا ہر ٹائم کہ میں ڈپریشن میں ہوں، میں سوچوں میں ہوں، مجھے گھر نہیں اچھا کرتا، بچے شوہر کچھ بھی نہیں. نیا گھر انسان کتنا خوشی دے رہا ہوتا ہے، انسان بولتا ہے میں یہاں بیٹھوں وہاں بیٹھوں خوش ہوں. لیکن یقین کریں میں اتنی پریشان ہوتی تھی، میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں، یہ پیسہ کہاں سے میرے پاس آئے گا. بس یہ پریشانی اس پریشانی سے زیادہ تھی جو میرے پاس پیسے نہیں تھے نا. یہ سوچ سوچ کے میں نے خود کو بالکل اوور تھنک ہر ٹائم کرنے شروع کر دی تھی. استغفار کی کثرت پہلے 100 مرتبہ شروع کر دی. اس کے بعد پھر کیا ہوا، اب پھر روٹین میں آنا شروع ہو گیا. پھر چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر 1-2 دن میں نے یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالی استغفار کی، جتنا مجھے پتا تھا. لوگوں نے بہت پسند کیا. پھر الحمدللہ اتنے حالات بدل گئے کہ 1-2 سال میں الحمدللہ سارے کے سارے قرض اتر گئے. تو قرض اتارنے میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ استغفار نے تھا. اور جو قرض اتارنے کی خاص دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عمن سواک. یہ میں آپ کو پڑھ کے صرف اس لیے سنا رہی ہوں کیونکہ بہت ساری بہنیں پھر کمنٹ میں آتی ہیں کہ آپ دعا ہمیں بتا دیں، آپ نے پڑھ کے دکھا دیں یا لکھ کے بھیج دیں. تو آپ لوگوں کے لیے میں خاص بتا رہی ہوں. اور اگر آپ کو سمجھ پھر بھی نہ آئے تو آپ گوگل پہ لکھیں گے نا قرض کے لیے خاص دعا، تو بھی آپ کے آگے یہ آ جائے گی لکھی ہوئی، تو آپ سمجھ جائیں گے. تو بس اس دعا سے الحمدللہ ہم قرض بھی اتر گئے. اور سب سے بڑی جو ڈپریشن تھا، جو بے سکونی تھی، جو سوچے مجھے نہیں چھوڑتی تھی نا یار، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. اب مجھے نا کسی کی پرواہ نہیں رہی. اب میں کہتے ہیں نا کہ زندگی کے ایک موڑ پہ آ کے انسان ایسا ہو جاتا ہے نا، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. وہ کہتا ہے کہ بس ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے اپنی زندگی میں، بس اپنا گھر ہو، اپنے بچے ہوں، بس زندگی سکون سے گزر رہی ہو، 2 وقت کا کھانا ہو، کافی ہے، انف ہے. اب مجھے پہلے میں لوگوں کے پیچھے بھاگی تھی، فلانا کیا سوچ رہا ہے میرے بارے میں، فلانا کیا سوچ رہا ہے، ہائی فلانے کو میری بات بری نہ لگ گئی ہو، ہائی میں کسی کو انکار نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن استغفار کے بعد کیا ہوا کہ میری زندگی بالکل مختلف راستے پہ چلنے شروع ہو گئی. زندگی میں پازیٹیوٹی آ گئی، سوچوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ بچوں کے ساتھ وہ ایک ہوتا ہے نا انسان کی دل میں نرمی ختم ہو جاتی ہے. جب انسان بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے تو میرے دل میں نرمی آنی شروع ہو گئی. میں خود بخود جو ہے نا الحمدللہ گناہ تو پہلے بھی نہ کیے تھے، نہ الحمدللہ اب کرتے ہیں. وہ چھوٹے موٹے گناہ تو ہر انسان سے صادر ہوتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ بہت زندگی میں فرق آیا، بہت حالاتوں میں فرق آیا. یقین کریں پورا مہینہ میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ اتنا زیادہ بھی بل آتے ہیں، بجلی کے، گیس کے، پانی کے، مطلب مختلف ایک نہ ایک مصیبت آ جاتی ہے. لیکن یقین کریں وہ ٹل بھی جاتی ہے، وہ حل بھی ہو جاتی ہے. اس کو حل کون کرتے ہیں؟ میرا اللہ. کیونکہ میں نے اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا، میں نے کثرت استغفار کی. تو اسی لیے میں اپنی سب بہنوں کو کہتی ہوں کہ میری پیاری پیاری بہنوں، آپ سب استغفار کی طرف آئیں. جو چیز، جو لذت، جو مزہ، جو سکون آپ کو استغفار دے گا نا، وہ کوئی چیز نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی. وہ صاحب اس بات کو سمجھ لیں. اور جو بہنیں کہتی ہیں نا کہ آپ بھی ہمیں فائدہ نظر نہیں آیا، یار ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بڑی بڑی مشکلیں، پریشانیاں آتی ہوں، بلائیں آتی ہوں، لیکن اس کا استغفار جو آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ بلائیں ٹل جاتی ہوں، آپ کو پتہ ہی نہ چلتا ہو سکتا ہے اس چیز کا آپ کو بعد میں جا کے علم ہو کہ آپ کے کیسے وقت آپ کے اوپر آنا تھا اور نہیں آیا اور آپ نے ایک اچھی زندگی گزاری. ایک تو یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا دیکھیے ہر دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. اب یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ استغفار شروع کروں اور جھٹ پٹ جو ہے میری زندگی بدل جائے، ایسا نہیں ہوتا یار. ہر چیز کو نا کنسسٹینسی سے اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، کانسٹینٹلی پڑھتے ہیں، اس کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے. تھوڑا پڑھیں، روز پڑھیں تو آپ کی زندگی آپ خود دیکھیں گے کتنی چینج ہوگی. اور کتنا پڑھنا ہے؟ ہر نماز، اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، یا پھر آپ صبح 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ سمپل استغفر اللہ پڑھیں، یا رب اغفر لی پڑھیں، رب اکتب علیہ پڑھیں. شروع میں آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف آئیں گے نا تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں اس کے اثرات بھی
مرتب ہوں گے۔ میرے بہت ساری سبسکرائبرز ہیں جن کی اسٹوریز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی کہ وہ مجھے بتا چکے ہیں کہ آپ استغفار نے ہمیں کتنا فائدہ دیا ہے، تو آپ بھی انشاءاللہ آج سے استغفار کا اہتمام شروع کریں اور کوشش کریں کہ روزانہ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھ لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں جو تنگی ہوتی ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں انسان کے اوپر، غموں کی کہتے ہیں نا کہ انبار ٹوٹ پڑتے ہیں، کبھی ادھر سے پریشانی ادھر سے پریشانی، مالی حالات کی تنگی، تو ماشاءاللہ استغفار آپ کریں گے، اس کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ دو وظیفے وہ ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب صحابی آتے تھے نا اور پوچھتے تھے کسی بھی مسئلے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی وظیفے بتاتے تھے، ایک درود پاک اور ایک استغفار۔ تو بس آج سے آپ لوگوں نے بھی استغفار کو جو ہے نا خود پر لازم کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس کا مزہ دیکھیں گی، سکون دیکھیں گی، لیکن یہاں کچھ دن لگیں گے، کچھ وقت لگ جائے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، بریانی ہو گئی تھی بن کے ہماری تیار۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، مجھے حجابی ہونے کو رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد، اور جو میں نے دعائیں کہتی ہیں میں ان کی دعا ضرور کرتی ہوں۔ بس یار آپ اتنا کیا کریں کہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔